بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انشاء وائس کے ناظرین کو ہمارا سلام پہنچے۔ پاکستان بننے کے بعد ایک لڑائی ختم ہوئی تو دہلی کے ایک امیر گھرانے میں ایک نئی جنگ شروع ہو گئی۔ اس کا ایک نوجوان یہ کہتے ہوئے میں فطرتاً پاکستانی ہوں، یہاں نہیں رہ سکتا، والدہ اور بڑا بھائی سمجھا کر ہار مان چکے تو اجازت ملی۔ ماں نے کہا اب جا ہی رہے ہو تو یہ چادر اور تکیہ میری نشانی کے طور پر اپنے ساتھ رکھنا۔ ماں نے ایک گٹھڑی بڑھاتے ہوئے کہا جو اس نے نم آنکھوں کے ساتھ تھام لی۔ اسی نشانی نے ہی کچھ عرصے بعد زندگی بدل ڈالی۔ وہ نوجوان اپنی بیوی، بیٹی اور ماں کی نشانی لے کر پاکستان چلا آیا۔ اس کے بعد اس نوجوان نے واپس پلٹ کر نہیں دیکھا اور عمر بھر پاکستان نہیں چھوڑا، حتیٰ کہ پاکستان کے لیے جان دے دی۔ یہ نوجوان حکیم محمد سعید تھے، جنہوں نے ہمدردی سے بھرپور ہمدرد دواخانہ کی بنیاد رکھی، جو آج بھی ان کے طے کیے ہوئے خطوط پر خدمات بجا لا رہا ہے۔ حکیم محمد سعید کی پاکستان آمد کے بعد ان کے بھائی خط و کتابت میں اکثر کہتے واپس آ جاؤ، یہاں یہ ہے وہ ہے، جس کے جواب میں وہ لکھتے یہاں جو کچھ ہے وہ وہاں نہیں۔ جب پاکستان میں کچھ سانحہ ہوتا بھائی کا اصرار بڑھ جاتا، تاہم ان کا فیصلہ اٹل رہتا۔ یہ تکرار خطوط ہی نہیں، ملاقاتوں میں بھی سالہ سال چلتی رہی۔ ان کی خواہش تھی کہ ان کی موت بھائی سے پہلے ہو، بھائی جنازے کے لیے آئیں تو کفن ہٹا کر کہیں تم صحیح تھے۔ ایسا ہوا بھی۔ وہ بھائی سے قبل یہ دنیا چھوڑ گئے، لیکن کیا ان کے بھائی نے ایسا کہا، اس کا جواب ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں، یہ ذہن میں رکھتے ہوئے کہ جس ملک کے لیے انہوں نے سب کچھ چھوڑا، وہاں ان کے ساتھ جو سلوک ہوا، کیا وہ اس کے مستحق تھے؟ جب وہ پاکستان پہنچے تو کسی امیر خاندان کے چشم و چراغ نہیں، بلکہ ایک عام سے انسان تھے، بالکل خالی ہاتھ، سب کچھ بھائی کو سونپ آئے تھے۔ یہاں رہائش کے مسائل بھی تھے اور غم روزگار بھی۔ ہمت ہارنے والوں میں سے وہ نہیں تھے، ہر طرح کے حالات کا مقابلہ کیا۔ روح افزا اور کچھ شربت پیدل چل کر بیچتے رہے، یہاں تک کہ پیدل چل چل کر ان کے جوتے پھٹ گئے۔ کچھ روز بعد 12 روپے ماہوار پر ایک کمرہ حاصل کیا اور وہیں مطب کی بنیاد رکھی۔ کاغذ پر ہمدرد مطب اپنے ہاتھ سے لکھ کر لگایا، 12.5 روپے کا فرنیچر کرائے پر لیا اور یوں ان کے کام کا آغاز ہوا۔ ماں کی نشانی چادر اور تکیہ انہوں نے ہمیشہ اپنے پاس رکھا، اسی تکیے پر سوتے۔ شروع کے سخت ایام میں ان کی اہلیہ نعمت بیگم نے تکیے کا غلاف دھونے کے لیے اتارا اور ہاتھ سے روئی کو ٹھیک کیا تو محسوس ہوا کہ اس میں کچھ ہے۔ انہوں نے کھول کر دیکھا تو اندر نوٹ تھے جو تقریباً 25,000 روپے تھے۔ انہوں نے حکیم سعید کو دکھائے تو وہ بہت خوش ہوئے اور انہیں یہ بات سمجھ آئی کہ ماں نے یہ نشانی کیوں دی تھی۔ اسی پیسے سے، جو اس وقت کافی بڑی رقم تھی، انہوں نے مطب اور دواخانے کو وسعت دی اور دوسرے شہروں میں بھی شاخیں کھولی۔ کام وسیع ہوتا گیا، ہر گزرتے دن کے ساتھ ان کی شہرت پھیلتی گئی۔ جس مکان کو اپنا مسکن بنایا تھا، مرتے دم تک اسی میں مقیم رہے۔ نصف صدی میں جو کچھ کمایا خلق خدا کے لیے وقف کر دیا، اپنے نام کوئی اثاثہ نہیں رکھا۔ انہوں نے کوئی نصف کروڑ مریضوں کا طبی معائنہ کیا، کسی سے کوئی پیسہ نہیں لیا۔ حکیم حافظ محمد سعید 1993 میں سندھ کے گورنر بنائے گئے۔ اس دوران بھی وہ باقاعدگی سے اپنے مریضوں کو دیکھتے تھے، آخری مریض کو دیکھے بغیر نہیں جاتے تھے۔ وہ جلدی سوتے اور جلدی جاگتے تھے۔ جب انہیں گورنر بنایا گیا اور اس کی اطلاع دینے کے لیے ان کے گھر فون کیا گیا تو وہ سو رہے تھے۔ حکام کو بتایا گیا کہ حکیم صاحب سو رہے ہیں، صبح تہجد میں اٹھیں گے، اس سے قبل بات ممکن نہیں ہے۔ گورنر ہاؤس نہیں، دواخانہ۔ اس عہدے کی وجہ سے میں مریضوں کی بہتر خدمت نہیں کر پا رہا۔ یہ جملہ انہوں نے گورنر سندھ کا عہدہ ملنے کے محض تھوڑے عرصہ بعد استعفے کے طور پر لکھا۔ انہوں نے ہمدرد دواخانہ، ہمدرد فاؤنڈیشن اور ہمدرد یونیورسٹی جیسے ادارے قائم کیے۔
نونہال کے نام سے بچوں کے لیے رسالہ بھی نکالا اور 200 سے زائد کتابیں لکھیں۔ خدمات کے صلے میں انہیں ستارہ امتیاز سے بھی نوازا گیا۔ سراپا شفقت اور امن درویش صفت حکیم سعید، جن کی کسی سے کوئی دشمنی نہیں تھی، 17 اکتوبر 1998 کو ان کا جسم اس وقت گولیوں سے چھلنی کر دیا گیا جب وہ اپنے مطب جا رہے تھے۔ وہ اس وقت بھی روزے کی حالت میں تھے۔ حکیم سعید کا قتل کا سانحہ آج بھی پاکستان کے ان بڑے حادثات میں شامل ہے جو ابھی منطقی انجام کے منتظر ہیں۔ ناظرین، زندہ قومیں کبھی اپنے محسنوں کے ساتھ یہ سلوک نہیں کرتی۔ ایک تو ظلم ان قاتلوں نے کیا جو اس عظیم انسان کا قتل کیا اور آپ کو شہید کر دیا گیا۔ دوسرا ظلم ان ارباب اختیار نے کیا جو آج تک ان کے قاتلوں کو کیفر کردار تک پہنچانے میں ناکام رہے ہیں، کیونکہ کئی سیاسی اور دیگر مسئلتیں ہیں جو ہمارے ہاں ارباب اختیار کے سامنے رہی ہیں۔ ناظرین، یہ تھی آج کی تاریخی سٹوری۔ اس قسم کے واقعات کے لیے آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔